اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج کے اس ماڈیول میں ہم ایرکسن تھیری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانیں گے، اور واٹ اباؤٹ دس سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری از ایکچولی it is talking about social experiences that is occurring across the lifespan of a body. And social experiences are continuing starting from the child birth. Or social mean interaction with a person, interaction with the environment, interaction with the different places and interaction with the different situations. تو زندگی کے اندر جو انٹریکشن اس کا ان تمام عوامل کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سوشل ریلیشنز کہاں تک ہیں۔ یعنی جب انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ انٹریکشن کتنا مؤثر ہے اور وہ انٹریکشن کتنی دیر تک قائم رہتا ہے، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کا مؤثر ہونا اس لحاظ سے ضروری ہے فار دا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کہ ود فل کنسنٹریشن اور ود انٹینشن اور ود کانشیسنیس اگر وہ انٹریکشن رہے اور بامقصد رہے۔ بامقصد سے مراد یہ ہے کہ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ کیئر گیورز آل ہیلپ اینڈ مانیٹر دا چائلڈ، کہ اس کے یہ جو انٹریکشن ہے اس کو کس طرح سے ہم افیکٹو، میننگ فل بنا سکتے ہیں، جو اس کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم رہتا ہے ہر عوامل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے۔ ایک خاص طرح کے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے قائم ہونے کے بعد وہ اگلے تعلق کی طرف، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ ایرکسن نے کہا ہے کہ یہ سینس آف کمپیٹنس کا پیش خیمہ ہے اس تھیری میں، اس نے تذکرہ جو کیا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ جب ایک کمپیٹنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو دیٹ ایکسلریٹ ادر کمپیٹنسی آف دا بیہیویئر، اینڈ دا پرسن از ریڈی ٹو ایکٹ فار دا نیو تھنگ۔ یعنی ایک چیز کی جو کمی موجود ہوتی ہے اس کو اگر پورا کر دیا جائے تو اس کے لیے پھر اگلے مرحلے میں داخل ہونا آسان ہوتا ہے اور وہ اگلے ایکشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ایریاز آف لائف میں اس کی جو کمپیٹنسیز ہیں وہ عمل پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کمپیٹنسی ٹو انٹریکٹ ود دا انوائرمنٹ، وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر پھر پروسیس کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا انٹریکشن جاری رہتا ہے، اور وہ اپنی سوشل نیڈ کو فلفل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مختلف ایریاز میں وہ کمپیٹنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تو وہ سٹیج ویل ہینڈلڈ ہو، یعنی اس میں تمام وہ چیزیں جو بنیادی طور پر اس کو دستیاب ہونی چاہیے اس کو دستیاب ہوں، مثلاً
فیملی کا ملنا جلنا، انوائرمنٹ کے اندر اس کا ایکٹ اپون کرنا، اور باقی سچویشنز میں اس کا ایکٹیو ہونا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس سٹیج کے اندر وہ کمپیٹنٹ ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ماسٹری ڈیولپ ہو جائے گی فار پرٹیکولر سوشل انٹریکشن. اور اسی طرح اس کو ایرکسن نے ایگو اسٹرینتھ کا نام دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایگو اسٹرینتھ اگر ڈیولپ ہوگی تو ساتھ ساتھ ایگو کوالٹی بھی ڈیولپ ہوگی، یعنی اس کے انٹرنل جو فورسز ہیں وہ اس کو ری انفورس کرتے ہیں کہ وہ سوشل انٹریکشن کے لیے ایکٹیویٹ کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور سوشلی مضبوط ہوگا تو وہ یقیناً معاشرے کے اندر اور اس کی کمپیٹنسی جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہوں گی، مؤثر ہوں گی، اور وہ ایک اچھا مضبوط انسان بننے کے بعد معاشرے کا مفید فرد بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.